سمیع علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لی. جب نبی کے ہاتھ اٹھے تو رب پھر خالی واپس نہیں لوٹا. جب ہاتھ اٹھے اللہ نے فرمایا, اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا اے میرے سمیع علیہ السلام, ان لوگوں پہ جہاد فرض ہے اور ان کا ایک بادشاہ بناؤ, ایک ملک بناؤ, ایک امیر مقرر کرو. وہ امیر کیسا ہوگا اس کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے. اللہ نے حضرت سمیع علیہ السلام کو کچھ نشانیاں بتلائی کہ آپ اس قوم کو نام بھی بتلا دیں اور اس قوم کو یہ نشانیاں بتلائیں کہ یہ تمہارا امیر ہے. بات ذرا قابل غور ہے. اللہ نے فرمایا اے سمیع, آپ کے پاس جو لاٹھی ہے, آپ کے پاس جو سوٹی ہے, پتہ چلا کہ آج کے اندر لاٹھی رکھنا سنت انبیاء ہے. دیکھیں سمیع علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, ایک لاٹھی تھی, ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. میرے رب نے فرمایا اے سمیع, وہ جس شخص کو نبی بنانے والا, جس شخص کو ان کا امیر بنانے والا ہو, اس کی پہلی نشانی یہ ہے اس کا قد آپ کی اس سوٹی جتنا ہوگا. آپ کے ہاتھ میں جو یہ چھڑی اور سوٹی عصا ہے, آپ کے پاس جو عصا ہے, اس جتنا قد ہوگا اس کا. اور وہ سوٹی اور عصا چھوٹی سی نہیں تھی, وہ بڑی ساری تھی, لمبی تھی. دوسری نشانی اے میرے رب کریم, دوسری نشانی فرمایا اے میرے سمیع, آپ کے پاس یہ جو تیل والی شیشی ہے, آپ کے پاس ایک شیشی ہوتی تھی, اس کے اندر خوشبودار تیل ہوا کرتا تھا. حضرت سمیع علیہ السلام کے بعد اللہ نے فرمایا جب وہ بندہ آپ کے سامنے آئے گا, یہ جو تیل ہے خوشبودار تیل اس شیشی میں پڑا ہوا ہے, اس بندے کے سامنے آتے ہی یہ تیل شیشی کے اندر جوش مارنے لگ جائے گا. اللہ, یہ باتیں ہو رہی ہے, قوم والے جمائے, سمیع علیہ السلام تشریف فرمائے. مفسرین نے لکھا اس بندے کا نام طالوت ہے جس کو امیر اور بادشاہ مقرر کیا گیا. وہ طالوت کا والد, اچھا یہ طالوت کون تھے؟ مفسرین کرام نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام. جا کر کہیں سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے حضرت بنیامین, وہ بنیامین کی اولاد سے تھے, بنیامین کی اولاد سے تھے. اور اس زمانے میں جب حضرت سمیع علیہ السلام ہے, اس زمانے میں اس طالوت کی جس قوم کے ساتھ تعلق تھا, لوگ اس قوم کو اپنے سے کم سمجھتے تھے. لوگوں کے اندر یہ رواج تھا. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کس کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. طالوت کے والد اپنا کوئی جانور گم ہوا, تلاش کرتے کرتے ادھر حضرت سمیع کی محفل کے پاس آئے, اور پیچھے طالوت بھی آگے. جب طالوت حضرت سمیع کے سامنے ہوئے تو دیکھا کہ یہ شیشی, اس کے اندر جو تیل ہے, شیشی کے اندر سے جوش مار رہا ہے. حضرت سمیع سمجھ گئی کہ یہ شخص یہی ہے جو سامنے کھڑا ہے. آپ نے اسے بلایا اور آپ نے یہ اپنا عصا اور سوٹی دی. فرمایا کہ اس کا قد ناپو, اس کا قد ماپو. جا کے کہو سبحان اللہ. جب دیکھا گیا کہ قد تو سوٹی جتنا ہی ہے, بڑی لمبی سوٹی تھی, قد بھی اتنا ہی ہے, اور شیشی نے بھی جوش مارا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں, آج کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ یہ طالوت تمہارا امیر ہے, یہ طالوت تمہارا سپہ سالار ہے, یہ طالوت تمہارا لیڈر ہے. اس کی قیادت میں ہو کے قوم عمالقہ سے جہاد کرو. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ طالوت, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ غریب آدمی ہے. مفسرین نے لکھا یہ کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے.
بعض مفسرین نے لکھا یہ تیل بیچا کرتے تھے. خیر یہ غریب آدمی، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال و دولت، اس کے پاس نہ شہرت، اس کے پاس نہ کچھ اور ہے، یہ ہماری ذمہ سالاری کیسے کرے گا؟ یہ ان لوگوں کا ذہن تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ بگاڑ کی بنیاد یہی ذہنیت ہے، بگاڑ کی بنیاد یہی ذہنیت ہے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے ماحول اور معاشرے میں تو ہم اپنا بٹیرا بنانے کی کوشش کوشش کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہو، جس کے پاس شہرت زیادہ ہو. اندر سے نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس ہے کیا، یہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے میرے آقا ہے. کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بتلاؤ دنیا کی ہر طاقت، دنیا کا ہر شعبہ، دنیا کے اندر ہر چیز میرے آقا کے قدموں میں تھی یا نہیں تھی؟ اللہ اکبر. تو پتہ چلا آج ہمارا معاشرہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس کے پاس دولت بھی ہو، جس کے پاس مال بھی ہو، جس کا خاندان ہو، کنبہ بھی ہو، جس کے پاس گاڑی بھی بڑی سے بڑی ہو، ہم اسے بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو دیندار ہے، اس کو ہم حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے. اور ان لوگوں کے اندر بھی بنیاد کی یہ بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی تھی. کیا کہنے لگے جب دیکھا کہ طالوت کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا، اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما کتبا، جب ان پہ فرض کر دیا گیا علیہم القتال، جہاد کو، تو کہنے لگے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے پاس شہرت، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرتے. قرآن نے کہا تولوا، پھر گئے. جب اللہ نے حکم دیا کہ جہاد فرض ہے، بھائی طالوت کی سپہ سالاری کے اندر، طالوت کی قیادت کے اندر قوم عمالقہ سے جہاد کرو، اللہ تمہاری جائیدادیں بھی واپس کرے گا، اللہ تمہاری عورتوں کو بھی آزاد کرے گا، اللہ تمہارے بچوں کو بھی آزاد کرے گا. لیکن قوم والوں نے روگردانی کر لی. قوم والے کہنے لگے اس کو کیسے ہم لیڈر بنائیں؟ مثال کے طور پر آج کے اس زمانے میں کوئی غریب آدمی اٹھ کھڑا ہو، اس کو کون جانتا ہے، اس کو کون کہتا ہے؟ لیکن جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو تو پھر اللہ بغیر کسی وجہ کے اس کو فتح عطا فرماتے ہیں. جا کر کے سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں زیادہ لوگ پھر کے وہ کہنے لگے اس کی قیادت میں ہم نہیں چلیں گے، یہ غریب گھرانے کا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں. الا قلیلا منہم، وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے. ہر زمانے میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام معاشرے والے، عام ماحول والے لوگ کہہ دیتے ہیں مٹھی بھر تو ہیں. حالانکہ یہی مٹھی بھر ہوتے ہیں، اللہ سب کچھ ان کی مٹھی میں دے دیتا ہے. جا کر کہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں بڑا ظلم کیتا نے، اور پہلے جہاد مندے میں امیر مقرر کیتا ہے، انہوں نے روگردانی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، ان کے لیے ان کے نبی نے کہا. کون سے نبی؟ حضرت سموئیل علیہ السلام. ان کے لیے ان کے نبی نے فرمایا لوگو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارا بادشاہ، تمہارا امیر اس طالوت کو مقرر کیا ہے. قالوا، لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کو کیسے ہم پہ بادشاہت مل گئی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، وہ ہم زیادہ حقدار تھے. مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو مال بھی نہیں ملا،
इसके पास दौलत भी नहीं, इसके पास शोहरत भी नहीं, हमारे पास माल भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास शोहरत भी है। अल्लाह ने फरमाया फतह दौलत से नहीं मिलती, फतह शोहरत से नहीं मिलती, फतह तुम्हें किसी और वजह से नहीं मिलती, फतह देने वाला सारे बोलो, फतह देने वाला अल्लाह है। बतलाओ ग़ज़वा-ए बदर में जो सहाबा-ए किराम थे, 313 सहाबा, मद्दे मुकाबिल बज़ाहिर हजार हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी कुफरिया ताकते हैं। इनके पास क्या था? इनके पास सवारियां भी पूरी नहीं, इनके पास असला भी पूरा नहीं था, लेकिन इनको मेरे अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। और ये इस्लाम की वो अजीम जंग है जिस जंग से इस्लाम की फुतुहात का जमाना शुरू हुआ। पता चला कि फतह देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये लोग कहने लगे जी हम तो ज्यादा हकदार हैं इसके। अल्लाह ने फरमाया कि फतह दौलत से नहीं मिलती, फतह शोहरत से नहीं मिलती, बल्कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाओ, बेशक अल्लाह ने इसको चुन लिया है, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। किसने चुना है? जब अल्लाह ने इसको तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर दिया, अल्लाह ने इसे तुम्हारा खलीफा बना दिया, अल्लाह ने इसे तुम्हारे ऊपर अमीर बना दिया, फिर दौलत क्या चीज होती है? अल्लाह फरमाते वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म, अल्लाह ने इसे इल्म अता फरमाया। यार जाके कहो सुभान अल्लाह, शौक से सुभान अल्लाह कहे। एक नुक्ता देता हूं, जाकर कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वज़ादहू, अल्लाह ने इसको इजाफा दिया है, बस्ततन फिल इल्म, पहली चीज इल्म में। किसमें? सारे बोलो किसमें? इल्म में। पता चला अमीर वो बनेगा, लीडर वो बनेगा, और इसी तरह बादशाह वो बनेगा जिसके पास इल्म ज्यादा है। जाके कहो सुभान अल्लाह, जिसके पास इल्म ज्यादा है। आज अल्लाह माफ फरमाए, हमारे यहाँ लीडर, हमारे यहाँ बादशाह, हमारे यहाँ वडेरे जितने भी हैं, दीनी इल्म किसके पास है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लिहाजा आज अगर इस जमाने में कोई दीनदार या कोई इल्म वाला, कोई आलिम सियासत के मैदान में आ जाए, उसको मेरे समेत सारे ताने देने लग जाते। मौलवी दा सियासत के काम में आओ जरा बताओ, कुरान कहता है वह तुम्हारा लीडर वो होगा जिसको अल्लाह ने इल्म ज्यादा दिया है। इसलिए कदर किसकी करनी है? इल्म की। किसकी करनी है? इल्म की करनी है। ये ना देखो ये है कौन, मेरे आका की हदीस मुबारक है, उसका फरमान है कि तुमने अल्लाह के नूर यानी इल्म की कदर करनी है। लिहाजा आलिम आलिम ही होता है। खैर मैं जो बात कर रहा था, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, पहली चीज अल्लाह ने इसे इल्म ज्यादा अता फरमाया। अल्लाह ने इसे इल्म ज्यादा अता फरमाया। दौलत नहीं तो क्या है, शोहरत नहीं तो क्या है, इसके पास और कोई चीज नहीं तो क्या है, इसके पास अल्लाह का नूर यानी इल्म जो अल्लाह ने अता कर दिया। लिहाजा हम अपने हालात पे गौर करें, हम अपने अमाल पे गौर करें। इससे आगे इंशाअल्लाह अगले जुमे पर बयान करेंगे। जरा मेरे साथ मिलकर विर्द करना है कलमे का।